کبھی سوچا ہے کہ ایک اونٹنی کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو گئی، لیکن یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ تھی ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک پاک معجزہ، جس کا نہ چھونا جائز تھا، نہ روکنا، نہ مارنا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے مار دیا، اور جنہوں نے یہ گناہ کیا ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ آج سنتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محل بناتے، سخت پتھر سے شہر سجاتے اور اپنی ترقی پر فخر کرتے، لیکن یہ لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے اور پیغمبروں کا مذاق بناتے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ ان سے کہتے، سورہ ہود ورس نمبر 61، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اسی سے تمہیں اس زمین پر بسایا، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا اللہ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا، شرک سے روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ایک پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلی، نہ ماں نہ باپ نہ کسی انسان کی مدد، صرف اللہ کے حکم سے زندہ تیار اونٹنی۔ یہ تھی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، اس کے لیے ایک دن پانی کا حق ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن، اگر اسے چھو بھی دیا کسی برائی کے ساتھ تو تم پر عذاب آئے گا۔ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور اگلے دن پوری قوم۔ اس اونٹنی کا دودھ اتنا ہوتا تھا کہ پوری قوم کے لیے کافی تھا، لیکن وقت کے ساتھ لوگ اس اونٹنی سے چڑھنے لگے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، یہ اونٹنی ہمارے لیے بوجھ بن گئی ہے، ہمیں اسے ہٹا دینا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ مل کر ایک سازش بناتے ہیں اور ایک رات اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ سورہ القمر ورس نمبر 29۔ تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور اس نے اس اونٹنی کا قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک اور رہو، پھر تم پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ تیسرے دن زمین کانپنے لگی، ایک زبردست زلزلہ آیا، پہاڑ ہلے، مکان ٹوٹ گئے اور ہر ایک فاسق انسان ہلاک ہو گیا۔ قرآن کی سورہ الحجر، اور انہیں ایک سیاہ چیخ نے پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں جھک کر رہ گئے، نہ ان کا تکبر بچا نہ ان کی عمارتیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے معجزے کا مذاق بنایا، ان لوگوں کی یاد بھی باقی نہ رہی۔ آج بھی جب قرآن میں ناقۃ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق کبھی مت بناؤ، اور نہ ہی کبھی پیغمبروں کی بات کا انکار کرو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تاکہ اور لوگ بھی قرآن کی اس عبرت کو سمجھ سکیں اور ہم سب بھی اپنی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنا سیکھ سکیں۔